ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن پوئم اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنوئی ایوننگ کی مدد سے، جو کہ رابرٹ فراسٹ نے لکھی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس نظم سے متعلق کچھ لانگ کویسچنز اور ان کے آنسرز کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ بھی مل کر پڑھیے۔ وائی ڈز دا ہارس امپیشنٹلی اویٹ دا نیکسٹ موو آف ہز ماسٹر؟ یعنی گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کے اگلے حکم کا بے چینی سے کیوں منتظر ہے؟ مل کر جواب پڑھتے ہیں۔ The horse impatiently awaits the next move of his master because they have to travel a long distance to reach their destination before going to sleep. یعنی گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کے اگلے حکم کا بے چینی کے ساتھ اس لیے منتظر ہے کیونکہ ان دونوں نے مل کر ابھی بہت سا سفر طے کرنا ہے اپنی ڈیسٹینیشن یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے، کہ جہاں پہنچ کر انہوں نے آرام کرنا ہے یا سونا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ The master has stopped all of a sudden and perhaps this is something strange for the horse. جبکہ گھوڑے کا جو مالک ہے وہ اچانک رک گیا ہے اور شاید یہ بات جو ہے گھوڑے کو بڑی ہی عجیب اور حیران کن لگ رہی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ This is because the writer has stopped at a place where there is no farmhouse in sight. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ شاعر جو ہے یا اس نظم میں مخاطب کرنے والا جو شخص ہے وہ ایک ایسی جگہ آ کر رک گیا ہے جہاں کوئی بھی فارم ہاؤس یعنی باڑی وغیرہ، کھیتوں کے ساتھ جو گھر ہوتا ہے جس میں کسان وغیرہ رہتا ہے یا اپنے جانوروں کو رکھتا ہے، تو وہ اس جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں رکا جا سکے یا آرام کیا جا سکے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It seems quite an unusual place to stop. لہٰذا یہ جگہ جو ہے یہ رکنے کے لحاظ سے بڑی ہی نامناسب لگ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے اب یہ اس سوال کا ایک مکمل جواب ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں اگلا لانگ کویسچن اور پھر اس کا آنسر ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے، The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. یعنی اس نظم میں مخاطب کرنے والا شخص جو ہے وہ قدرت کے حسن کے سحر میں مبتلا ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے کہ Why does not he stop for long to enjoy nature's beauty؟ لیکن وہ قدرت کے حسن سے محظوظ ہونے کے لیے زیادہ دیر اس جگہ کیوں نہیں رکا؟ اور جواب ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. یعنی اس نظم میں مخاطب کرنے والا شخص جو ہے وہ قدرت کے حسن سے سحر زدہ ہو گیا ہے، لیکن he does not stop there for long because he has to do many things and he has many promises to keep. وہ زیادہ دیر اس جگہ نہیں رک سکا کیونکہ اس نے ابھی بہت سے اور کام کرنے تھے اور اپنے بہت سے وعدے جو کہ اس نے کر رکھے تھے انہیں پورا کرنا تھا۔ تو اب اس جواب کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہم یہاں نظم کا کچھ حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسے شامل کرنے کے لیے یہاں ایک بریف سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ Just like the poet says in the poem، یعنی جیسا کہ اس نظم میں شاعر کہہ رہا ہے۔ تو جب بھی آپ نے نظم کا کوئی حصہ اپنے جواب میں شامل کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات اور اس نظم کے اس حصے کے درمیان ایک ربط پیدا ہو سکے۔ Just like the poet says in the poem, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. جیسا کہ اس نظم میں شاعر کہہ رہا ہے، لیکن مجھے کچھ وعدے پورے کرنے ہیں اور میلوں کا سفر طے کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں سو سکوں۔ تو اس طرح سے اس نظم سے متعلق شارٹ اور لانگ کویسچنز ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب ذرا اس نظم کی رائمنگ اسکیم پر غور کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہر لائن کے آخر کے لفظ کی جو آخر کی آواز ہے اس پر غور کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے اگلی لائن کے جو آخر کا لفظ ہے اس کے آخر کی آواز آیا اس سے ملتی جلتی ہے یا نہیں۔ تو پہلی لائن کے آخر میں لفظ ہے نو، جبکہ اس کے اگلی لائن کے آخر میں جو لفظ ہے وہ ہے دو۔ ان دونوں کے آخر میں او کی آواز ہے، لہٰذا یہ آپس میں رائم کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لکھیں گے لیٹر اے ان دونوں لائنز کے سامنے، یعنی ان کی جو رائمنگ اسکیم ہے وہ بالکل ایک ہی جیسی ہے، تو انہیں ایک ہی لیٹر آف دی الفابیٹ سے ڈینوٹ کریں گے۔ اور لیٹرز آف دی الفابیٹ کو چننے کے لیے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا لیٹر جو ہے اسے سب سے پہلے چنا جاتا ہے، اور اب آگے چل کر اگر کوئی مختلف آواز آئے گی تو اس کے لیے اس سے اگلا لیٹر چنا جائے گا۔ اگلی لائن میں دیکھتے ہیں، یہ ہے لفظ ہیئر جو کہ نو یا دو کے ساتھ رائم نہیں کر رہا، لہٰذا اب ہم نے چننا ہے لیٹرز آف دی الفابیٹ کا اگلا لیٹر جو کہ ہے لیٹر بی۔ تو اس
لائن کی جو رائمنگ اسکیم ہے وہ ہے بی. اگلی لائن کا آخری لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے سنو. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نو اور دو، تو سنو کا لفظ جو ہے یہ نو اور دو کے ساتھ رائم کر رہا ہے، اور ان کی رائمنگ اسکیم کے لیے ہم نے لیٹر اے کا انتخاب کیا تھا، لہٰذا یہاں بھی ہم اسے لیٹر اے سے ہی ڈینوٹ کریں گے. تو اس طرح سے پہلے اسٹینزا کی اسکیم جو ہے وہ کیا ہے، اے اے بی اے. اس نظم میں بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے اسٹینزا کی جو تیسری لائن ہے جو کہ باقی کی لائنوں سے رائم نہیں کر رہی، اب اگلے اسٹینزا کی جو پہلی دو لائن ہے وہ اس لائن سے رائم کریں گی. یعنی یہاں تھا لفظ ہیئر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے اسٹینزا کی جو پہلی لائن ہے اس کا آخری لفظ ہے کوئر، جو کہ ہیئر کے ساتھ رائم کر رہا ہے، ہیئر کوئر، اور اس سے اگلا لفظ ہے نیئر. تو لہٰذا یہاں ہم لکھ سکتے ہیں بی اور بی، کیونکہ یہ دونوں ہی ہیئر سے رائم کر رہے ہیں. اس سے اگلی لائن دیکھتے ہیں، یہ ہے لفظ لیک. اس کے آخر میں ایک کی آواز ہے جو نہ تو نو اور نہ ہی ہیئر وغیرہ سے رائم کر رہی ہے، لہٰذا یہ ایک تیسری آواز ہے. تو اس کے لیے ہم لیٹرز آف دی الفابیٹ کا اگلا لیٹر کا انتخاب کریں گے اور یہاں اسے ڈینوٹ کریں گے لیٹر سی سے. اسی طرح سے اسٹینزا کی جو آخری لائن ہے اس کا آخری لفظ ہے ایئر، جو کہ کوئر اور نیئر سے رائم کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہم بی لکھ دیں گے. تو اب اگر دونوں اسٹینزاز کے پیٹرن پر غور کیا جائے تو پہلے اسٹینزا کا پیٹرن ہے اے اے بی اے، جبکہ دوسرے اسٹینزا کا پیٹرن ہے بی بی سی بی. یعنی ہر اسٹینزا کے اندر تیسری لائن جو ہے وہ باقی کی لائنوں سے رائم نہیں کر رہی، جبکہ اس سے اگلے اسٹینزا میں جو پچھلے اسٹینزا کی تیسری لائن کی رائم ہے وہ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس سے رائم کر رہی ہیں پہلی دو لائنیں، اور پھر تیسری لائن کے لیے ایک نئی ساؤنڈ جو ہے وہ شامل کر لی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے اسٹینزا میں اب جو پہلی دو لائنوں کے آخر میں الفاظ آئیں گے وہ لفظ لیک سے رائم کر رہے ہوں گے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اسٹینزا 3 اور اس کی پہلی لائن کا آخری لفظ ہے شیک، اور اس کی اگلی لائن کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے مسٹیک، اور یہ دونوں ہی لیک سے رائم کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے آگے ہم لکھیں گے لیٹر سی. یہ اس طرح سے اس رائمنگ اسکیم کو فالو کر رہے ہیں. اور اب تیسری لائن پہ ایک نئی آواز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہے سویپ، جو کہ اب ایک نئی آواز ہے اور وہ پچھلی کسی بھی آواز سے رائم نہیں کر رہی، لہٰذا ہم لیٹر آف دی الفابیٹ کے لحاظ سے سی تک پہنچ گئے تھے. تو اب یہاں پہ ہم ایک نئے لیٹر کا جب انتخاب کریں گے تو آرڈر کے مطابق اب یہاں آئے گا لیٹر ڈی، اور اسی رائمنگ پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آخری لائن جو ہے وہ پہلی دو لائنوں سے رائم کرتی ہے، لہٰذا یہاں بھی یہ شیک اور مسٹیک کے ساتھ جو ہے لفظ فلیک رائم کر رہا ہے، تو اس کے سامنے بھی لیٹر سی لکھا جائے گا. بالکل اسی طرح سے اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، تیسری لائن کی جو رائمنگ اسکیم ہے، جیسے کہ یہاں ہے لفظ سویپ، اگلے اسٹینزا کی پہلی دو اور آخری لائنز کی جو رائم ہوگی وہ اس سے ملتی جلتی ہوگی، جیسے کہ یہاں تھا لفظ سویپ اور یہاں کیا ہے، آخری اسٹینزا کی پہلی لائن کا آخری لفظ ہے ڈیپ، اور اس سے اگلی لائن کا آخری لفظ ہے کیپ، اور چوتھی لائن کا آخری لفظ بھی سلیپ ہے، اور یہ سب آپس میں رائم کر رہے ہیں سویپ کے ساتھ، لہٰذا ان سب کے آگے ہم ڈی لکھیں گے. اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آخری اسٹینزا میں اب رائمنگ اسکیم جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے، اور یہاں پر تمام لائنیں جو ہیں وہ ایک ہی رائمنگ اسکیم کو فالو کر رہی ہیں، یعنی تمام لائنیں آپس میں رائم کر رہی ہیں، ڈیپ، کیپ، سلیپ اور سلیپ. تو اس رائمنگ اسکیم کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جن اسٹینزاز کے اندر اس رائمنگ اسکیم کا پیٹرن بالکل ایک جیسا ہے، یعنی پہلی دو لائنیں اور آخری لائن آپس میں رائم کر رہی ہیں جبکہ تیسری لائن رائم نہیں کر رہی، ان تمام اسٹینزاز کے اندر شاعر جو ہے وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے اور ارد گرد کے منظر سے محظوظ ہو رہا ہے، جبکہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ پریشان ہے اور اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شاعر کا جو دھیان ہے وہ زیادہ ارد گرد کی آوازوں اور منظر کی طرف ہے، اور وہ جو اس کی روٹین تھی یا ایک مسافر کی جو روٹین ہوتی ہے یعنی سفر کو جاری رکھنا، وہ اس سے ہٹ کر ایک کام کر رہا ہے اور ایک جگہ رک گیا ہے جبکہ اسے آگے چلتے رہنا تھا. لیکن آخری اسٹینزا میں جیسا کہ رائمنگ اسکیم اچانک تبدیل ہو گئی ہے اور تمام لائنیں آپس میں رائم کر رہی ہیں،
بالکل اسی طرح سے شاعر بھی جو ہے وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف پلٹ گیا ہے اور واپس زندگی کے ربط کے اندر شامل ہو گیا ہے، کیونکہ اس موقع پر یا آخری سٹینزا کے اندر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسے اپنے سفر کو پھر سے جاری رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اسے کچھ وعدے نبھانے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سکون کے ساتھ سو سکے۔ تو اس نظم کی ریڈنگ کمپریہنشن، کویسچن آنسرز اور رائمنگ اسکیم کو ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن ابھی اس نظم کا ایک بہت ہی اہم پہلو باقی رہتا ہے جو کہ ہے فگرز آف اسپیچ یا پھر فگریٹو لینگویج سے متعلق، جسے ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔